الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم محبت سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ظل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شاف یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت و محبت درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام ذوی الاحتشام حضرات علماء کرام ثناخان مصطفیٰ و احباب ذی احتشام، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جن بھائیوں نے ترتیب دی ہے، اللہ رب العزت ان کی اس کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، آپ احباب نے عید بھی منائی، اور رمضان المبارک میں بالخصوص آپ نے نماز تراویح میں قرآن سنایا اور بڑھ چڑھ کر عبادت و ریاضت میں اپنا کردار ادا کیا، اور یہ تمام چیزیں ہمیں قرآن مجید فرقان حمید برہان الرشید لاری بفی کی تعلیمات سے ملتی ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ رب کا قرآن ہمیں بتاتا ہے، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اس لیے کہ رب کا قرآن ہمیں بتاتا ہے، صاحب نصاب ہیں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ رب کا قرآن ہمیں بتاتا ہے، زکوٰۃ جن پر فرض ہے کیوں؟ اس لیے کہ رب کا قرآن ہمیں ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا، آپ کو علماء بتاتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نماز کی فرضیت یا اس کی تاکید کا جو ذکر ہے وہ کم و بیش کتنی آیات بینات کے اندر ہے جی؟ نماز کی فرضیت کا، اس کی ادائیگی کا، اس کی تاکید کا جو حکم ہے
قرآن مجید کی 6,500 آیات بینات ہیں، اور ان میں تقریباً 750 آیات بینات ایسی ہیں کہ جن میں نماز کے پڑھنے کا، ادائیگی کا، اس کے قائم کرنے کا، اس کی تاکید کا اللہ رب العزت حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اسی طرح روزے رکھتے ہیں، کیوں؟ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ حج قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ نماز کی بات آئی تو جناب غیر رمضان میں اگر ہم 5 پڑھتے ہیں تو رمضان المبارک کے اندر ہم نے 10 نمازیں پڑھنے شروع کر دی، ساتھ میں جناب تہجد بھی پڑھ لیے، ساتھ میں چاشت بھی پڑھ لی، اشراق بھی پڑھ لیے، ابابین بھی پڑھ لیے، جناب رات کو تراویح کی نماز بھی پڑھی، تو 10 نمازیں ہم پڑھنا شروع کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء بتاتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، لہٰذا ہم نے کرنے کا حکم ہے، ہم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ حج کرو جس پر فرض ہے، لیکن جناب ہم نے سال میں 4 عمرے بھی کرنا شروع کر دیے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حلال حرام کی تمیز بھلا کر میرے سمیت ہر بندی کی کوشش ہوتی ہے کہ جناب کھجوراں اگر 100 روپے کلو تے 600 بیچ کے تے آخری عشرہ جناب ہم نے مسجد نبی جا کے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ ہیں جی یہ جی کیوں؟ اس لیے کہ جناب سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح جناب دیگر عبادات ہیں۔ میں نے کہا ارکان اسلام کی بات آتی ہے تو جو بات ہمارے مزاج کے مطابق ملی ہم نے اس کو قبول کیا، اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو گئے۔ نمازیں 5 تھیں، لیکن علماء نے بتایا کہ جناب ثواب زیادہ ہے، اس لیے ہم نے 5 کے بجائے 10 نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ حج 1 دفعہ فرض ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جناب ہر سال حج کرن جائیے، عمر سال کم از کم 4 تے ہونے چاہیے دن۔ میں نے کہا یہی قرآن ہے نا کہ جس کی 6,500 آیات بینات میں اگر رب کائنات نے 750 آیات بینات میں نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے نا، تو یہی قرآن ہے کہ جس کی 650 آیات بینات آیات جہاد بھی کہلاتی ہیں۔ اور اگر امت کو تلقین کی ہوتی نا، آج جناب ہر بندی کی کوشش ہوتی کہ حکومت اجازت دے یا نہ دے، میرے اندر سخت ہے کہ نہیں میں کم از کم جہاد کرنے کے لیے تو جاؤں نا۔ آج میرے سمیت کوئی بھی تنظیم ہے، کوئی بھی تحریک ہے، کوئی بھی جماعت ہے، کوئی بھی فرد واحد ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جناب حکومت نے چونکہ پابندی لگا رکھی ہے، بارڈر بند ہیں، لہٰذا ہم پار نہیں جا سکتے، ہم غزہ میں جہاد کرنے کے لیے کیسے جائیں؟ میں کہا جناب تیرے میرے مزاج دی گل آوے نا تے ایتھے جناب ساڑے خرچے نہ پورے ہون تے ساڑی نوجوان نسل کی کر دی جی، ڈنکیاں لا کے پار نہیں جاندے اسی۔ یورپ میں جناب نیشنلٹیاں خریدنے کے لیے، اپنی جناب نوکریاں کرنے کے لیے لاکھوں روپے لگا کر، جان جوکھے میں ڈال کر، جان ہتھیلی پر رکھ کر بھاویں جناب رستے تے مر جائیے نا، تو کوشش یہی ہوندی کہ جناب برطانیہ اسی پہنچنا ہے جی، یونان میں ہم نے جا کر رہنا ہے، جرمنی ہم نے جانا ہے۔ تو میں کہا جہاد کی بات آئی تو پھر جناب ہم کہتے ہیں کہ حکومت اجازت نہیں دیتی۔ اے جناب جے دل دین کا درد ہوتا نا، مسلمان بھائیوں کا درد ہوتا، اللہ کی عزت کی قسم ہم سرحد کے پابند نہ ہوتے، آج ہمارے بھی دل ان کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے، بلکہ اپنی جانوں کے نذرانے وہاں پیش کر رہے ہوتے۔ لیکن نہ ہمارے ممبر و محراب سے المیہ یہ ہے، میں جس چیز کا رونا روتا ہوں نا وہ قبلہ امیل مجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے توسل سے پورا رمضان المبارک اللہ کی عزت کی قسم، آخری جو 7-8 دن آئے جن میں جناب تکمیل القرآن کی محفلیں تھیں، لوگ سننا چاہ رہے تھے جی ختم شریف ہوا ہے تو جناب مولوی صاحب سانو آ کے قرآن مجید دی فضیلت سنان، تراویح کے فضائل بتائیں، رمضان کے فضائل بتائیں۔ میں کہا وہ ساری قوم جانتی ہے کہ جناب قرآن پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے، سب بندوں کو پتہ ہے کہ جناب ایک لفظ پڑھا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہی قرآن ہے نا، اور جس کے بارے میں رب فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ 1450 سال پہلے رب کائنات نے میرے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے قیامت کی صبح تک کے لیے یہ اعلان فرمایا ہے۔ قرآن صرف رسول اللہ واسطے نہیں نا سی جی، کہتے واسطے سی جناب حضور کے لیے، صحابہ کے لیے، نہ قیامت کی صبح تک کے لیے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ یہ تو قیامت کی صبح تک کے لیے ہے نا۔ جناب
جو اپنی تقریروں میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب نمازاں 5 نہیں 10 پڑھنی چاہیے، قرآن جناب 10 ختم کرنے چاہیے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے اعتکاف میں بیٹھوں تو میری نیت یہ ہو کہ جناب روزانہ کی بنیاد پر ایک ختم قرآن مجید کروں، اور میں نے کہا یہ ساری باتیں تیرے مزاج کے مطابق تجھے سمجھ آ گئی، پھر تجھے قرآن اور حدیث سے دلیل بھی مل گئی، لیکن تجھے یہ نہ نظر آیا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر 18 رنگ دے کھانے کھا کے صحابہ نو انج نہیں آکھیا کہ جناب ہم نے رات کو تراویح پڑھنی ہے لہذا روزے رکھ کے تسی لمحے پہ جاؤ، نہ پوری تاریخ اسلام کے اندر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ جو حیات ظاہری 63 سال پر مبنی ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مار کے رمضان المبارک کے اندر لگائے ہیں۔ کوئی بندہ دسے جناب رمضان المبارک کے اندر میرے سمیت ہر بندہ جناب ساری کر کے نماز پڑھی یا نہ پڑھی، ابتدائی دنوں میں چونکہ جوش زیادہ ہوتا ہے تہجد بھی پڑھ لی ہے جناب، پھر فجر دی نماز بھی باجماعت پڑھی، اور اسلام نے جناب اتنی سہولتیں تھیں کہ جناب روزہ 4:30 بند ہویا تو 4:45 بجے جناب نماز تیار ہے جی ہے جی، کیوں؟ اس لیے کہ میرے مزاج کی بات آئی، یہ جناب 15 منٹ نماز لیٹ ہوئی تو پھر نیند آ جانی، پھر جناب جماعت رہ جائے گی، علماء نے تمہاری سہولتوں کے لیے اور وقت کو پیچھے لے آئے، اس لیے کہ بات مزاج کی تھی۔ میں نے کہا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 27 غزوات لڑے، کتنی جنگیں کی تھیں جی؟ 27 غزوات، اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں بنفس نفیس میرے آقا مولا تشریف لے کر گئے، کائنات کا والی ہو جی، کائنات کی ساری نعمتیں میرے آقا مولا کے قدموں میں ہوں تو جناب روزہ رکھ کے بدر شریف کی طرف تشریف لے جان، تو کہنے جناب اے مولویاں تے اپنے مزاج دی گل نہ ہوئے نا تو پھر کی کہنے جی اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اور میں نے کہا علماء تشریف رکھتے ہیں، اے قرآن دے قاری تشریف رکھتے ہیں، سورہ انفال شریف کے اندر رب کائنات نے کی فرمایا جی فَضْرِبُوا فَوْقَ الْآنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ امام راضی نے اس کی تفسیر لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ بنان ہر جوڑ کو کہتے ہیں، ہر پورے تے رب نے فرمایا کہ جناب انہوں مارو، انہوں دے گوڑے گٹے بن کے رکھ دیو، کیوں؟ قیامت کی صبح تک لوگوں کو معلوم ہو جائے جناب اسلام کثرت تعداد نہیں دیکھتا ہے، اسلام جڑیں پیدا کرتا ہے۔ میرے آقا مولا کتنے بندے تشریف لے گئے جی نال لے کے بدر شریف جدو تشریف لے کے گئے تو کتنے صحابہ سن جی؟ 305 صحابہ سن جی، کتنے سن جی؟ 305 صحابہ تھے، ایتھے جناب کتنی فوج ہے جی ساڑی؟ 13 لاکھ فوج ہے ساڑی، ہیں جی؟ تو جناب بہترین ایٹمی میزائل ساڑے گول، نصر بنایا جی، ابدالی بنایا جناب، غوری بنایا جی، حطف بنایا جناب، ابابیل بنا دیا جی، اے جناب 23 مارچ کو ایٹمی طاقت کا اظہار کیا جی، شو کیا ہے، لوگوں نے پتہ چلے کہ جناب اسی او جڑے ہاں کہ جناب کو سارا کچھ ہو کے لیکن ایتھے جناب دل نہیں، جگرہ نہیں کہ فلسطینیوں کی حمایت میں ایک بیان تک جاری کر سکے۔ میں نے کہا جناب یہ کس لیے منائے تم نے؟ ہمارے قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تم نے ایٹمی قوت بنا کر رکھی ہوئی ہے نا، اور وہ اس طاقت کو ہم نے کیا کرنا ہے جو دین کے لیے کام نہ آئے، وقت آئے گا کہ جناب جب یہ چلانا چاہیں گے تو چلیں گے نہیں، پکی بات ہے۔ کیوں؟ جڑا بندہ جناب دین نال غداری کرے، اسلام نال غداری کرے، 23 مارچ کو پاور شو کرنے کے لیے اگلے دن دا اخبار پڑھے نا تو جی کہ لکھے سی جناب ہوتے کہ جناب جو ہمسایہ ملک تھا اس کے چھکے چھوٹ گئے، وہ جناب اس پر لرزہ طاری ہو گیا، تو میں کہ جناب پھر انہیں انڈیا تحفے اجرا کے تو دے دیتا ہے، ہوا ایسا کوئی؟ کیوں قوم کو بے وقوف بناتے ہو؟ ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب آج کے اس پروگرام کا جو مقصد ہے، ہمارے چیخنے کا جو مقصد ہے، لبیک یا اقصی کانفرنس کرانے کا جو مقصد ہے، فلسطینیوں کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کرنے کا مقصد ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جناب وہ ساڑیاں دعاواں دے محتاج ہوں۔ ہم یہاں آئے ہیں اے جناب تقریریں کر کے تو آخر میں انہوں واسطے دعا کریں گے اے اللہ ان کے ساتھ اپنی مہربانی کر، ہیں جی؟ نہ ہمارے قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جن مالکوں کا کام کرتے ہیں نا وہ گنبد خضرا سے ہمارے لیے دعا خود فرماتے ہیں،
تے بندہ ناموس رسالت واسطے کام کرے تے رسول اللہ اس واسطے جناب گنبد خضرا تو دعا فرمان، تے جڑا بیت المقدس کا دفاع کرے رسول اللہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے، ان کے لیے دعائیں نہیں ہو رہی ہوں گی؟ نہ وہ ہمارے دعاؤں کے محتاج نہیں۔ آج ہمارے ممبر و محراب سے بالخصوص جناب اے ساری قوم عید کا دوسرا دن پارکاں چ منا رہی ہے، اے جناب ڈیماں تے جا رہی ہے، پکنک منا رہی ہے، پوری خاندان اور فیملیاں ساتھ ہیں، لیکن یہ اعزاز بھی لبیک والوں کو حاصل ہے کہ جناب عید کا دوسرا دن ہے لیکن حضور کے غلاموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جناب پھر جہاد کرنے کے لیے جائیں، کیا ضرورت ہے یہاں تقریریں کرنے کی؟ میں نے کہا آج ضرورت اس امر کی ہے۔ اے جناب ہمارے سلیبس میں جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں 9th اور 10th کی اسلامیات کے اندر سورہ انفال شریف اور سورہ احزاب کی تلاوت کرائی جاتی تھی کہ نہیں؟ ترجمہ اور تفسیر پڑھائی جاتی تھی۔ آج ہمارے سلیبس میں یہ دونوں صورتیں نکال دی گئی۔ کوئی بولے ہوئے جناب اور کسی نے کوئی غیرت آئی ہوئے، کیوں پڑھائی جاتی تھی کہ جناب انہاں بچوں کو پتہ چلے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے۔ اسلام رمضان کے مہینے میں دیسی گھیو کھا کے جناب تے دہی نال ساریاں کر کے لمبے پیر دا حکم نہیں دیندہ۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ میدان لگاؤ، وہاں تعداد بھی نہیں دیکھی جائے۔ 305 صحابہ ہوں تے تلوارہ کنیاں سن جناب؟ 8 تلوارہ سن تے گھوڑے کنے سن جی؟ 2 گھوڑے جناب۔ تاریخ پڑھی ہوتی نا ہمارے جناب ممبر و محراب سے فضائل سے نکل کر آیات جہاد سنائی ہوتی نا، آج ہر بندے نو پتہ ہوندہ کہ جناب حضور جدو بدر دی طرف تشریف لے کے گئے تو صحابہ نے پھر جناب تلواراں تے مان نہیں کیتا۔ حضور کے صحابہ نے کس پر مان کیا؟ رسول اللہ پر۔ ان کو پتہ تھا کہ جناب نہ تیر و تیغ پر تکیہ، نہ نیزے پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے فقط کالی کملی والے پر۔ صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ جو ان کو بدر کی طرف لے کر گیا، نہیں تو جناب 1000 کا لشکر جرار ہو مقابلے میں، اور بدلے میں حضور کے صحابہ کی تعداد 305 ہے۔ 8 تلوارہ ہون جناب، 2 گھوڑے ہون تے پیدل گئے جناب بدر دی طرف۔ اے جڑے لوگ عمرہ تے حج کرن گئے جناب، آپ بدر شریف یقیناً ویکھے ہونا، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ 1450 سالہ پرانا، نہ جناب پانی کا کوئی تصور ہے، نہ کوئی سہولیات ہیں، نہ جناب روڈ بنے، نہ کوئی سڑکان۔ تو حضور دے صحابہ پہنچے کہ نہیں؟ پھر اور کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ روزہ رکھا ہوا ہے، مکہ کی گرمی ہے، 17 گھنٹے دا روزہ ہے جناب، ساڑھے کو پھر راتی تراویحیں بھی پڑھنی ہے جناب، قرآن بھی سننا ہے، آپ ہمیں کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں؟ نہ حضور کے صحابہ جب بیر روح پر پہنچے نا، آپ نے وہاں پڑاؤ کیا تو حضور علیہ السلام، ویسے تو عالم یہ تھا نا، سورہ انفال شریف کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ رب کیا چاہتا تھا؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنْهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ۔ 2 گروہ تھے، رب چاہتا تھا کہ کسی ایک گروہ کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو۔ ایک گروہ کا سالار ابو سفیان کلمہ نہیں پڑھا جناب، وہ شام سے تجارت کی غرض سے واپس آ رہے ہیں۔ میرے آقا مولا کو رب نے فرمایا بھی جناب انہاں دا رستہ روکنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ جناب ہم نے جانا ہے، تو کسی ایک صحابی بھی نہیں کیا یا رسول اللہ روزہ رکھا ہوا ہے، گرمی ہے جی، مکہ کا صحرا ہے، تو جناب آلات حرب و ضرب بھی نہیں ہے پاس، آپ ہمیں لے جانا چاہتے ہیں؟ نہ حضور کی صحابہ ٹور پہ جناب۔ یہ جو تعداد آپ نے فرمائی نا، یہ 313، یہ تھے 313 ہی، لیکن ایک مقام پر پہنچ کر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب صحابہ کو پیچھے بھیجا۔ ان میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ بیمار ہیں جناب رقیہ، آپ نے فرمایا ان کی عیادت کریں جا کر۔ اللہ رب العزت آپ کو بدری صحابہ میں شمار بھی فرمائے گا، اجر و جزا بھی اتنی عطا فرما دے گا۔ حضرت یا رسول حق زندہ جناب عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ نابینا صحابی جناب، حضور نے فرمایا جناب تسی جاؤ مسجد نبی کا معاملات سنبھالو، اذانہ دینیاں جناب، تساں نمازہ پڑھانیاں۔ حضور نے اجازت مرمت فرمائی، واپس چلے گئے جناب۔ حضرت جناب زید ابن حارثہ کو واپس بھیجا،
حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جناب 11 سال دا بچہ ہوئے جی میرے آقا مولا نے نظر دوڑائی نا تو ویکھیا کہ 11 سال کا بچہ ہے. حضور نے فرمایا بھی تسی واپس جاؤ جی. عرض کی یا رسول اللہ میں گھر سے مرنے کے لیے نکلا تھا واپسی کے لیے نہیں. عمر کنی جی 11 سال. تو میں کہوں جناب 18 سال تے 20 سال دے اے رمضان دا مہینہ گزرے ہیں نا راتوں کو جاگتے رہے ہوں گے لیکن ساری رات جناب موبائل چلان دے ہوں تے پب جی کھیل دے ہوں گزر گئی. میں نے کہا نعرہ لگاتے ہیں عشق رسول کا گلہ سی جناب صحابہ دی کریے تے تاریخ کا عالم یہ ہو کہ جناب پوری جوانی اس طرح گزر گئی. اور 11 سال کا بچہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ میں واپسی کے لیے نہیں آیا اجازت مرحمت فرمائے جامع شہادت نوش کرنے کے لیے ساتھ جاؤں گا. حضور نے جب دیکھے نا کہ جناب عشق بتا رہا تھا کہ یہ واپسی کے لیے نہیں آیا تو حضور نے پھر اجازت مرحمت فرما دی. نال لے کے ٹورے جناب بیرے روح پر جب آپ رکے آپ نے صحابہ کو کچھ کو واپس بھیجا. وہاں سے مشاورت کی کہ جناب ابو سفیان کا جو لشکر ہے وہ تو رستہ بدل کر ساحل سمندر سے ہوتے ہوتے مکہ پہنچ چکا ہے. اب ایک اور لشکر باقاعدہ تیاری کے ساتھ آ رہا ہے جس کا سالار ابو جہل ہے عتبہ ہے شیبہ ہے بڑے بڑے جناب کافروں کے سردار. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب آپ ان صحابہ سے کیا کریں مشورہ کریں. حضور نے پھر پوچھ لیا جنہیں بعض صحابہ ایسے تھے یہ جو ہے نا کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى طَائِفَتَيْنِ أَنْهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ. کچھ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری لڑائی ان کے ساتھ ہو غیر ذات الشوکہ کہ جن کے پاس اسلحہ شسلہ کوئی نہیں جناب جس طرح ابو سفیان. اور رب کیا چاہتا تھا رب یہ چاہتا تھا کہ آج جناب جس کے ساتھ بھی تمہاری لڑائی ہو نا تو گوڑے بھی بنو جناب تو گٹے بھی تو این کر کے مارو کہ قیامت کی صبح تک پتہ چلے کہ یہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی یہاں غیرت اور حمیت دیکھی جاتی ہے. اے جناب صحابہ جو تو بولے انہوں نے کیا یا رسول اللہ ساڑھے کول تے تلوارہ نہیں پوریاں تے کھانے واسطے جناب اٹھ بھی کوئی نہیں. باقی جس طرح آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے چہرے پر آثار جلال آ گئے. جو کہتے ہیں نا اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے تو میرے آقا مولا کیا فرماتے بھئی جناب ٹھیک ہے جناب ابو سفیان کلمہ نہیں پڑھے واپس چلا گیا کوئی گال نہیں ہم بھی جائیں گے جناب ان سے تبلیغ کریں گے مذاکرات کریں گے ٹیبل ٹاک کریں گے وقت آئے گا پھر اسلام پھلے گا پھولے گا. نا میرے آقا مولا کے چہرے پر جلال آیا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری جان میرا مال سارا کچھ آپ کے لیے اور اسلام کے لیے حاضر ہے. پھر جناب پیچھے عمر کھڑے ہوئے انہوں نے بھی یہی خطبہ پڑھا. پھر جناب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے انہوں نے کیا عرض کی اے جناب تقریر بابا جی فرماتے تھے نا بندہ گل یہ جی کرے کہ اگلے تو دھوں کاٹ کے رکھ دے. آپ نے جو خطبہ پڑھا جی امام نووی نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں آپ نے جو خطبہ پڑھا سلمن خبال شیتا وقتا خبال من شیتا سالم من شیتا عادم من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا. یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے بدر کی طرف جانا ہے کہ نہیں لڑائی کرنی ہے کہ نہیں ہم کون ہوتے ہیں آپ کو مشورہ دینے والے آپ حکم تو فرمائیں ہم سمندروں میں گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہیں. اے جناب گل کی تھی نا پھر تو میں نے کہا مومن ہوتا ہی وہی ہے صرف بیان دے. صدر صدام کے ساتھ کیا مسئلہ تھا اے جناب بیان ہی تو دیتا سی نا تو پھر جناب اس وقت کے امریکی کتے نو مسئلہ ہویا تو پھر سولی پر لٹکا دیا. یاد رکھیں کہ اسلام ہمیشہ امتحان لیتا ہے اور جو اسلام میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ اے رب کہنا تے آسان ہے لیکن ثم استقاموا جب بندہ اس پر استقامت پذیر ہوتا ہے نا پھر رب کا وعدہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ پھر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو بندہ جناب گھر بیٹھ کے یا مسجد چاہ کے تو جمعہ دن کے مولوی صاحب ذرا فلسطینیوں واسطے دعا کری ہو تو میں کہا فلسطینی میرے تو ہڑی دعا واسطے نہیں بیٹھے ہاں ان کے لیے گنبد خضرا سے دعائیں ہو رہی ہیں. دعا یہ کریں کہ رب مجھے بھی اتنی غیرت دے کہ جتنی فلسطینیوں کو عطا کر رکھی ہے. جتنی جناب ڈنکیاں لا کے 40 لاکھ روپے لا کے اسی یونان جاندے ہیں نا جان ہتھیلی پر رکھ کر پتہ نہیں کہ جناب سمندر پار ہونا کہ نہیں. تو میں نے کہا یہ ایمان رکھو نا کہ جناب جان تو ویسے بھی جانی جناب مر تونج بھی جانا تو کیوں نہ غزہ دے مجاہدین نال کھڑے ہو کے کوئی چج دی موت تے مریے نا. ایمان اس چیز کا نام ہے. پھر
دعاواں کی کر دیں جی اے اللہ. اچھا آج دن تک کسی مولوی صاحب کو لو, کسی پیر صاحب کو لو, کسی حضرت صاحب کو لو, بڑے معذرت نال جناب اے دعا تو نہیں سنی ہونی کہ باری تعالیٰ مجھے بیت المقدس کا مدفن نصیب فرما. اے دعا ضرور سنیاں کہ جناب مجھے جنت البقیع کا مدفن مل جائے. بچے اسی پڑھائیے بیکن ہاؤس ایجوکیٹر کو جناب کیمبرج تے ایکسفرڈ دا سلیبس پڑھائیے, لیکن جناب جب جاتے ہیں نوکروں کے لیے تو ٹائی پکی ہونی چاہیے. مسجد چاہ کے بھاویں ساڑھے سر ننگے ہون این جی ہے جی. لیکن جناب اے اللہ ہمیں جنت البقیع کا مدفن نصیب فرما. تو میں کہا رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ بیت القدس سے عمرے کا احرام باندھ کر آئے اللہ اس کو 4 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. کدھر سے جی؟ بیت القدس سے. بیت القدس کدھر ہے؟ فلسطین کے اندر. اتنے تو جناب سیدھی سیدھی موت ہے. سانو یہ جو ثواب چاہیے, پھر سانو تو ثواب چاہیے موت. تو میں نے کہا ہم جو آیات جہاد بیان کرتے ہیں نا, مشن بنا لیں اپنی زندگی کا. ان بچوں کو نہیں پتا کہ جہاد کیا ہے. ان بچوں نے اسکول میں کیا پڑھا ہے؟ سندھ باد پڑھا ہے, ہند باد پڑھا ہے. انہوں نے جناب مسٹر چپس پڑھا ہے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ نیپولین کون تھا, ان کو بتایا جاتا ہے کہ سکندر کون تھا, ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب اگر بتایا جائے بھی کہ ٹیپو سلطان کون ہے. آپ نے بھی کتابوں میں دیکھی ہوگی ٹیپو سلطان کی تصویر, خیالی تصویر جس میں جناب نہ مچھے تھے نہ داڑھی. این جی ہے. لیکن تاریخ کا مطالعہ کریں, ٹیپو سلطان وقت کے قرآن کا حافظ بھی ہے, دین کا عالم بھی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا. ان بچوں کو کیا پتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ ان بچوں کو کیا پتا کہ خالد ابن ولید کون ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جناب ہم نے تو مسٹر چپس پڑھانا ہے, ہم نے نیپولین کو پڑھنا ہے کہ جس نے دنیا پر سرداری اور حکومت کی ہے. آیات جہاد بیان کرو, لوگوں میں بچوں میں یہ ولولہ پیدا ہو. میں نے عرض کیا نا کہ حضور نے کتنے غزوات لڑے جی؟ 27. اور آپ نے علماء سے یہ بھی سنا ہوگا ایک غزوہ باقی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ پوری باب باندھ رکھے محدثین نے. ایک غزوہ باقی ہے جس کا نام کیا ہے جی؟ غزوہ ہند. سنے نا؟ میں کہا جناب لوگ کی تو منتے ہی نہیں, لوگ تو کہتے ہیں جناب مر گئے مٹی ہو گئے. ہیں جی کہتے ہیں نا. تو میں نے کہا ہمارا ہی مان گیا, وہ تمہارے ہیں جو مر گئے مٹی ہو گئے, ہمارے تو غزوہ میں آئیں گے, قیادت فرمائیں گے اور انشاءاللہ ہم اس قافلے کے سپاہی بنیں گے انشاءاللہ. حضور کا فرمان ہے نا جناب. لیکن جب قوم کو نہیں بتائیں گے, بچوں کو نہیں پتا ہوگا, تو کس کے ذہن میں ہوگا کہ جناب میں شہادت کی موت مروں. حضور علیہ السلام کی حدیث سے مبارکہ, آپ کی دعائیں معصورات میں سے حضور فرمایا کرتے تھے کہ اپنی دعاؤں میں شہادت مانگو. کی مانگو جی؟ حضور نے عمرے نہیں مانگے جناب, اے جناب نہ مسجد نبوی دے اعتکاف مانگے جی. ہاں جنہوں کو جناب غیرت علی گل دسو نا, حضور نے کیا فرمایا اپنی دعاؤں میں کیا مانگو جی؟ شہادت کی موت. تو شہادت کی موت کیویں لبدی جناب؟ گھر بیٹھ کے تو نہیں لبدی. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جناب بندہ کھجورا این کھائے کہ پیٹ پھٹ جائے, یہ ساری کے ٹائم جس طرح سے پانی پیندے ہیں تو جناب پیٹ پھٹ جائے, تو پھر تو گھر بیٹھے شہادت کی موت مل سکتی ہے. ورنہ جناب دعاؤں سے شہادت نہیں, اس کے لیے میدان سجانا پڑتا ہے. اور پوری تاریخ اسلام کتب سیر اٹھا کر دیکھ لے, میرے آقا مولا کی کسی صحابی نے نہیں عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں. حضور نے جب بھی دعا مانگی میدان میں جا کر اپنے محبوب صحابہ کے لیے دعائیں مانگی ہیں. بدر شریف جب آپ تشریف لے کر گئے, رستے میں آپ نے کوئی دعا نہیں مانگی, لیکن جب بدر میں پہنچے, وہ جگہ کہ جس کو مسجد عریش کہا جاتا ہے, اس چھپڑ کہ جو صحابہ نے تیار کیا اس وقت, عریش چھپڑ کو کہتے ہیں, حضور کے صحابہ نے وہ تیار کیا. رات کو سارے صحابہ جناب اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے. تو پھر رب کائنات نے فرمایا نا یغشیکم النعاس امنۃ منہ, اگلی آیہ کریمہ. یہاں مولائے کائنات اس روایت کے راوی ہیں. رات کا پچھلا پار تھا, حضور کے صحابہ آرام میں, اس لیے کہ بارش نازل ہو چکی ہے, حضور کے صحابہ بڑے اطمینان میں ہیں. لیکن رات کے پچھلے پار تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہے. دعا کیا کر رہے ہیں؟ باری تعالیٰ مٹھی بر جماعت تیری رضا کے لیے تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں. جے ہن چاہ تے انہاں نوں باقی رکھ, دے جے چاہ تے جناب انہاں نوں ختم کر دے. لیکن ایک بات ہے, قیامت کی صبح تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ جو انکساری کا عالم کیا تھا,
کہ بار بار آپ کی جو کملی مبارک تھی نا وہ کندھے سے سرک جاتی تھی، میں اٹھا کر پھر رکھتا۔ یہ حضور کی دعا ہے جو میدان بدر میں جا کر تے اسی جناب دعاواں کی کر دیں، اے اللہ سانو شہادت دی موت عطا فرما۔ تو میں کہا مولوی صاحب میدان تو سجانا کوئی نہیں تے حلوے دی پلیٹ کسی بم رکھنا کوئی نہیں، تے شہادت گھر بیٹھے ہو تو نہیں نا لبدی۔ پھر حضور کے صحابہ نے میدان سجایا اور میدان لگا کر بتایا۔ آج ضرورت اس عمر کی ہے آیات جہاد پڑھیں، پڑھائیں۔ سورہ انفال سکول میں نہیں پڑھاتے تھے، لعنت پاؤ جناب، قرآن تو آپ کے پاس ہے جی جناب، خزائن العرفان کنز الایمان، اے کھول کے بچوں نو دسو کہ حضور کے صحابہ نے جناب میدان تعداد اور اسلحہ اور آلات ضرب کی وجہ سے نہیں لگایا، بلکہ اللہ کے بھروسے پر جب میدان میں پہنچے اللہ رب العزت نے آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا ہے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کتنی تھوڑے تعداد والوں کو اللہ رب العزت نے بڑی بڑی تعداد والوں پر غلبہ عطا فرما دیا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال گزرا ہے۔ ساری زندگی جناب آپ نے جنگیں لڑی ہیں، اب تو تصور ہی نہیں ہے۔ آج پتہ نہیں کون سا زہر ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہمیں پلایا جا رہا ہے، گھول کر ڈالا جا رہا ہے۔ ایک ہی جملہ ملتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ تو میں کہا جناب تو انو کس کیا کہ تسی کلاشن چکو، لیکن کم از کم جو ممبر و محراب کے وارث ہو اور لوگوں کو یہ تو بتاؤ کہ اسلام اخلاق سے نہیں، اسلام تلوار ہی سے پھیلا ہے۔ اگر اسلام اخلاق سے پھیلا ہوتا تو بھئی کائنات کے والی ہو کر حضور نے 27 مرتبہ تلوار اٹھا کر میدان کیوں سجایا؟ اس وجہ سے کہ اسلام کی جو فتوحات ہوئیں وہ تلوار کی وجہ سے ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حیات مقدسہ کے اندر بھی اسلام کہاں تک تھا؟ 18,000 کہہ رہی ہے جی، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آتا ہے تو اسلام پھیلتے پھیلتے کتنا پہنچا جی؟ 34 لاکھ مربع میل تک، 18,000 کدھر اور 34 لاکھ کدھر۔ اور جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آتا ہے تو اسلام کہاں تک ہے جی؟ 64 لاکھ مربع میل تک۔ یہ آپ کے بلوچستان مکران کی پہاڑیوں تک اسلام جو آیا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسبیح کی وجہ سے نہیں، اخلاق کی وجہ سے نہیں، تلوار کی وجہ سے آیا۔ علماء تشریف رکھتے ہیں، ہماری جو نور الاضاء کا حاشیہ ہے نا مراکل فلاح کے نام سے ہے، باقاعدہ متن کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ درس نظامی کی پہلی بنیادی کتاب ہے نور الاضاء، اس میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جمعے والے دن جب خطیب خطبہ دے تو ہاتھ میں کیا رکھے؟ ہاتھ کی رکھے جی؟ تلوار رکھے۔ کی رکھے جی؟ تو ساڑیاں مسجد کی آ گئی جی، ڈنڈا آ گیا جی، ڈنڈا آ گیا، عصا کہتے ہیں نا، ڈنڈا آ گیا۔ تو میں نے کہا جن کا کام تھا تلوار پکڑنا، آج بھی یورپ کو جس چیز سے مسئلہ ہے نا وہ ساڑیاں نمازیں تو کوئی مسئلہ نہیں جناب۔ آپ دیکھیں کہ ایک جماعت باقاعدہ وہاں کے چرچ خرید کر وہاں مسجد بنا رہی ہے، ان کو مسئلہ ہے کوئی؟ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تسی جناب 5 نہیں 20 نمازیں پڑھو روزانہ دی بنیاد پہ، کفر کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ 1 مہینہ نہیں 6 مہینے روزے رکھیں، کفر کو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ جناب ہر سال حج کرنے کے لیے جائیں، کفر کو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب بھی آپ جہاد کی بات کریں گے، محمد عربی کی تلوار کی بات کریں گے، اللہ کی عزت کی قسم کفر لرزہ پر اندام ہو جائے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ جناب یہ دہشت گرد ہیں، یہ کٹر پنتھی ملا ہو گئے ہیں جو تلوار کی بات کرتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے ترکی کی آیا صوفیہ جو پہلے مسجد تھی پھر میوزیم بنایا گیا، دوبارہ جب جمعہ کے لیے کھولا گیا تو خطیب صاحب کے ہاتھ میں کیا تھی؟ تلوار تھی نا۔ تو ٹرمپ کی بک بک کی تھی، انہوں نے کہا جناب اسلام دہشت گرد مذہب ہے۔ میں نے کہا اس کو کیوں لگا کہ یہ دہشت گرد ہے؟ اس لیے کہ مولوی کے ہاتھ میں تلوار آ گئی تھی۔ آج ضرورت ہے اس امر کی جناب تلوار کی بات کریں، آیات جہاد کی بات کریں، اپنے بچوں کو اس طرف راغب کریں۔ اور میں نے عرض کیا کہ غزوہ ہند لڑا جانا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، حضور نے خراسانی لشکر کی بشارت سنائی ہے۔ ہم اس لیے چیخ کر فضائل سے نکل کر جناب آپ کو آیات جہاد سنا کر اس طرف رغبت دلانا چاہتے ہیں۔ اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں کہ یار اللہ کرے اول تو ہم سپاہی بنے نا، اور اگر ہمارے نصیب میں نہ ہو اللہ کرے وہ خراسانی لشکر آئے اور آپ کے یہ بچے اللہ کریں کہ اس مجاہدین کے لشکر کے سپاہی اور مجاہدین میں شمار ہوں۔ اس سے بڑھ کر کوئی بات ہے؟ تو پھر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب آیات جہاد ان کو سناؤ، اپنی محفلوں کے عنوان بدلو،
یہ محفل میلاد مصطفیٰ کا کون منکر ہے؟ لیکن حضور علیہ السلام نے بھی میلاد مصطفیٰ، ہمارے قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ جناب جڑا بندہ تقریر شروع کر دے، میلاد کی بات آتی ہے، حضور پیدا ہوئے پنگوڑے میں آپ نے جناب سورج کو چاند کو ایسے ایسے کیا، پھر مائی حلیمہ کی بکریاں چرائیں تھے، جناب گھنٹہ پورا ہو گیا تھے، پیسے بھی پورے ہو گئے تھے، اے جناب درود و سلام شروع۔ اے حلیمہ کی جھونپڑی تک اور بکریاں چرانے تک کی تو بات کرتے ہو، یہ بھی قوم کو بتاؤ نا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عین عالم شباب میں، کہ جب قوم مسجدیں بنا رہی تھی، جب لوگ نماز کی بات کر رہے تھے، تو میرے آقا مولا صحابہ کو لے کر غزوہ تبوک کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ معمولی بات ہے جی، ہم نے جہاد کو سمجھا ہی کوئی نہیں۔ آج ارکان اسلام کی بات آتی ہے تو ساڑھی جناب بنیادی کتاباں سکول دی جتنی بھی ارکان اسلام کتنے بچے کو پوچھ لو، یہ کہیں گے جی 5 ہیں، پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا حج، چوتھی زکوٰۃ، 5ویں روزے، بس۔ جہاد کس کا رکن ہے؟ اسلام کا نہیں؟ میرے آقا مولا نے جہاد نہیں کیا؟ آج ضرورت ہے سمر کی۔ یہ جناب ہماری محفلیں رسمن محفلیں نہیں ہیں، واللہ نہ رسمن جاتے، لیکن ایک بات ضرور ہے، حضور کا میلاد بھی بیان کرو اور بڑے دھڑلے نال بیان کرو جناب، حضور دے غلامہ دی جناب یارویاں بھی بیان کرو، لیکن قوم کو کھیر سے نکالو، حلوے سے نکالو، بریانی سے نکالو، لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب ساری زندگی حضور دے نام دے کھا کے جدو جناب نمک حلالی دی واری آوے تو بندہ کہے جناب میرا ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، یہ جناب بڑے دہشت گرد ہو گئے ہیں، یہ جہاد کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں اپنی بات کرتا ہوں، مذہب، تاریخ، جماعت سے ہٹ کر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت، اور میں نے کل کے روز عید کے موقع پر یہ بات عرض کی، لوگوں نے تو عید کے موقع پر جناب فطرانے کے فضائل بیان کیے ہوں گے، یہ بتایا ہوگا کہ جناب آنے کی یہ سنت ہے تو جانے کی یہ سنت ہے۔ میں نے کہا سنت کے منکر نہیں، عید کی سنتیں ہیں، نئے کپڑے پہنو، ہم نے بھی پہنے، لیکن عید منانے کے لیے نہیں۔ اور کس منہ کے ساتھ ہم عید منائیں یار؟ وہ اسماعیل ہنیہ جو تحریک حماس کا بانی ہے، جو اس وقت اس کا سربراہ ہے، آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ گزشتہ رات اس کے 3 بیٹے عید کے کیمپ کے اندر جاتے ہیں، یعنی کہ عید کا دن تھا، کیمپوں میں جا کر ان کو عید کی مبارکباد دینے کے لیے گئے تو جناب میزائلوں نے ان کو شہید کر دیا ہے۔ گزشتہ دن اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے اور 6 پوتے پوتیاں اس کے شہید ہوئی ہیں، اور بیان سنیں، ویڈیو کلپ میرے پاس موجود ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی زوجہ انہیں جناب جا کے لاشاں تے بیان نہیں کیتا کہ ہائے مر گئے جناب، لٹے گئے تھے پٹے گئے، نہ انہوں نے کہا اسلام کے نام پر پیدا کیا تھا، اسلام کے نام پر قربان کر دیا۔ میں نے کہا جناب ماما ہون تے پھر اے ہو جیاں نا، لیکن آج ہمارے قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ وقت تھا جب ہم پلے بڑے جناب تو ماما کی کہندی سن جناب لبیک یا رسول اللہ دی لوریاں سنانیاں سن نا، صدقے یا رسول اللہ۔ تے آج جناب موبائل وچ بڑیاں نے، آٹا گننا بھی موبائل، تے جناب ہانڈی پکانے بھی موبائل، تو پھر بچے جناب اور مسٹر چپس پیدا ہوں گے نا، پھر صلاح الدین ایوبی کی روح کس کے اندر آئے گی؟ محمد بن قاسم کی غیرت کس کے اندر آئے گی؟ اور ٹیپو سلطان کون بنے گا؟ واللہ میرے چیخنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ میں سے اگر کسی کو فضیلت جہاد کی سمجھ آ گئی اور اس نے اپنے بچے کی پرورش اس نیت کے ساتھ کی کہ یار میں پروفیسر بھی بناؤں گا، ڈاکٹر، انجینئر اور لائر بھی بناؤں گا، لیکن وہ مجاہد پہلے بنے گا۔ وقت آیا انشاءاللہ تلوار اٹھانے سے بھی گریز نہیں کریں گے، وقت آیا تو کلاشن اٹھانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اور اللہ رب العزت، حکومت کون ہوتی ہے؟ ہم اصل میں ہماری ذہن سازی اس طرح کر دی گئی ہے نا، یہ حکومت چاہے گی تو ہم اس طرح کریں گے۔ مجھے یہ بتائیں، ایمان سے بتائیں، حکومت چاہتی ہے کہ ہم لاؤڈ سپیکر پر درود و سلام پڑھیں؟ شہروں میں تو پابندی ہے، دفعہ 144 نافذ ہے، آپ جناب درود و سلام پڑھیں تھے ایمپلیفائر ایکٹ کے تحت جناب تھوڑے تے پرچہ ہو جانا۔ حکومت چاہتی ہے کہ آپ درود و سلام پڑھیں، حکومت چاہتی ہے کہ مسجدیں بنیں، حکومت چاہتی ہے مدرسے بنیں، وہاں سے حفاظ قراء علماء پیدا ہوں، لیکن حکومت کے اگینسٹ ہو کر ہم مساجد آباد رکھتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، حفاظ قراء علماء نکلتے ہیں وہاں سے۔ تو جب یہ اپنے مزاج کی بات آئی تو حکومت کے اگینسٹ ہو کر سارا کچھ کر سکتے ہیں، تو حکومت کے اگینسٹ ہو کر علم جہاد نہیں بلند کر سکتے، اس کے لیے غیرت چاہیے۔ اور میں بالکل برملا یہ کہتا ہوں کہ جناب اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ یار جس طرح وہ بچے شہید ہو رہے ہیں، جس طرح وہ گھر لوٹ رہے ہیں، جس طرح وہ اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اے اللہ اگر ہم اس قابل ہیں نا تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مال و متاع، اپنے مال و اسباب،
اپنے جناب بیوی بچے سمیت اسی بیت المقدس کا دفاع کرنے جائیے جی. لیکن بات پھر اتنی ہے، حضرت فرما رہے تھے اسی جناب عید گزری نا، کتنے ایسے ہوں گے کہ جن کے گھر مہمان آئے ہوں گے، انہوں نے ضیافت کس سے کی ہوگی؟ پیپسی سی، کوک کولا سے جناب ڈرنک ہے جناب، فینٹا کے ساتھ. کیوں؟ مہمان ناراض ہوتا ہے. میں نے کہا مہمان کو راضی کرنے کے چکر میں کر رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو ادھر امت لٹ رہی تھی، بیت القدس کا دفاع کر رہے تھے. اسی جناب انہوں نے یہ بنائی ہوئی چیزوں آرام نہیں کر سکتے. پھر کہتے ہیں جناب پھر ہماری دکان کیسے چلے گی؟ تو میں کہ اے جو مال نو اگ نہ لا دئیے. پھر ایمان سے بتائیں، جنہوں نے تصویریں یہ ویڈیوز دیکھی ہیں فلسطینیوں کی، کچھ عرصہ پہلے 7 مہینے ہو گئے نا حالت جنگ میں، اس سے پہلے چلے جائیں، بڑے کرو فر کے ساتھ رہنے والے، بینک کوٹھیاں پلازے سارا کچھ ان کا اسی طرح تھا جس طرح ہمارا ہے. لیکن آج ایک ایک پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں، ایک ایک روٹی کے نوالے کو ترس رہے ہیں. ہم یار رب سے دور ہیں. جس طرح ان پر آزمائش ہے، امتحان ہے، ساڑھے تے آزمائش نہیں آنی، ساڑھے تے عذاب آنا سدا سدا جناب، پکی گل ہے. مت سانو مان ہوئے جناب سانو نمازاں تے روزیاں تے حج تے زکاتاں تے تراویحاں تے قرآن پڑھان تے نا عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے. وہ جناب ان بطش ربک لشدید، وہ دی پکڑ بڑی ڈاڑی ہے. لیکن ذہن سازی کر دی گئی ہے. کشمیر زلزلہ آیا تو لوگوں کیا جناب وہاں ان کے کرتوت ہی ایسے تھے. میں کہا انہوں نے کرتوت ایسی حاجی ہیں جی، رب سے دور ہیں، اور رب نے وہاں جھنجھوڑ کر ہمیں متنبع کیا ہے بندے دے پتر بن جاؤ تسی. لیکن نہ ساریاں 2 نمبریاں جناب ساڑھے اندر. لیکن آخری عشرہ میں نے جناب مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھنا ہے. اے جناب حلال حرام دی تمیز چھڑ کے ہیں جی، سود کھا کے تے اور جو کچھ جناب 2 نمبریاں کر کے تے لیبل تو لگیا جناب حضرت علامہ مولانا دیوانہ مستانہ پرانا پجامہ تکیہ سرانہ کا جی. یہ رب کا کرم ہے کہ جناب اس نے ہماری شکلیں نہیں بدلی ہیں، ورنہ کرتوت ساڑھے اے ہو جائیں کہ جناب ساڑیاں شکلاں مسخ ہو گئی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو نظر نہیں آتی. اور رب کا یہ وعدہ ہے کہ محبوب جب تک تو اس امت کے اندر موجود ہے میں ان کو اجتماعی عذاب نہیں دوں گا. اس لیے جناب دعائیں بھی کریں، لیکن اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو جہاد کی طرف لے کر آئیں، اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب کائنات ہمیں خراسانی لشکر کا مجاہد بنا دے. اس سے خوبصورت نہ کوئی دعا ہے، نہ اس سے بہترین کوئی تمنا ہے. لہذا آخری گل جناب، وہ سیاسی وابستگیوں سے ہٹ کر لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر وہ جناب پھر تسی لے آندے ہو جی. میں نے کہا اور کچھ بات نہیں کرتے، ناموس رسالت کی بات آئے، ختم نبوت کی بات آئے، نظام مصطفیٰ کی بات آئے، اے جڑے جناب اپنے خانہ دیاں گلاں کرتے ہیں ساڑھا خان ہے ہو جائے. کوئی کہتا ہے ساڑھا زرداری بڑا حال ہے جناب، کوئی کہتا ہے ساڑھے میاں صاحب جا کوئی نہیں. اور میں آکھا جناب سارے نو رب اقتدار دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ دیتا ہے نا جی، باری باری سب نو دیتا ہے. اور یار کچھ بھی نہ کرو، کسی لیڈر نے کوئی جناب فلسطین کے حق میں بات کی ہو اینج نہیں کیوں. ساڑھے تے بارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کے لائی ہوئی ہے. میں کہا سی جنرل عاصم منیر نو پہلے جتی دی لوگ رکھتے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں جی حافظ ہے سید ہے. میں کہا جی وہ کلندر لاہوری فرما کر گئے تھے کہ جناب یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. رب کائنات نے تمہیں 12 لاکھ فوج کا سربراہ بنایا ہے، ایٹمی طاقت تمہارے ہاتھ میں ہے جناب، ایک بٹن مارن دی دیر ہے. لیکن جناب یہ وہ اجڑے نا جن سے ایک بات تک نہیں ہوتی کہ جائے کہ یہ جہاد کریں گے، ان سے توقع ہے ہمیں نہ یہ کبھی بھی جہاد نہیں کریں گے. تو نہ ساڑھے مجاہد انہاں واسطے نال کھڑے ہونے واسطے تیار ہیں جناب. ہاں یہ ضرور دعا کریں کہ رب کائنات مجھے غیرت عطا فرمائے، میں اپنے طور پر جاؤں. آج جناب میں نے کوئی یورپ دا ویزا دے نا کہ حضرت آپ نے وہاں قرآن سنانا ہے تو بغیر کسی تخصیص کے جناب، تو میں کہا بیت المقدس کا دفاع کس نے کرنا ہے؟ اتنے جناب پھر ٹنگا کم دیاں نہ جناب پھر مر جائیں گے. میں کہا مر تو مجھ بھی جانا ذرا چا جناب مریے تو صحیح نہ. پھر اللہ رب العزت ہمیں دین حقہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جناب آپ کچھ نہیں کر سکتے نا، اگر اعلانیہ جہاد نہیں کر سکتے، تلوار نہیں چک سکتے اسی جناب، کلاشن نہیں چک سکتے اسی، بارڈر پار نہیں ہو سکتے، نہیں جا سکتے غزہ دے نال حمایت کرن واسطے، اعلانیہ جہاد نہیں کر سکتے. لیکن جناب اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے خاموش جہاد تو کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں جناب. لیکن ساڑھے جناب وہ صابن تو لے کے تے کیڑی چیز ہے کہ جڑی اسی گھراں چ استعمال نہیں کرتے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو غیر ملکی مصنوعات؟ سانوں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، یہ نہیں کہ نہیں پتہ ہے. باقاعدہ جناب
پمفلٹ چھپوا کر گھر گھر پہنچا کر آپ کو اس کا متبادل بتا کر کہ یہ اسرائیلی مصنوعات ہیں، یہ پاکستانی مصنوعات ہیں، کوالٹی ہلکی ہو سکتی ہے تو کوئی گل نہیں یار، کوالٹی پر کمپرومائز بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ جناب ایکسپریس دا صرف نہ ہوئے تو کپڑے نہیں صاف ہونے، یہ جناب لیمن میکس نہ ہویا تو باڑے نہیں دھونے ہونے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیسے لوگ کہتے ہیں، وہ مرزا پلمبر جڑا بیٹھا ہے جہدے کو نوجوان نسل بڑی متاثر ہے، وہ جناب کہتا ہے پھر ہم کون کون سی چیز کا بائیکاٹ کریں، موبائل کا بھی بائیکاٹ کریں، یہ بھی وہاں کا بنا ہوا ہے۔ میں کون عقل دیکھو نا، مکھی کتنے بیٹھتی ہے ہمیشہ، پورا جسم چھوڑ کے جتنی گندگی بیٹھی، اس مرزے کی بھی وہی حالت ہے جناب، پوری صفائی چھوڑ کر گندگی کے نقطے پر بیٹھے گا ہمیشہ۔ یار موبائل سے ہٹ کر جو چیزیں ہماری ضروریات زندگی میں سے ہیں اس کا متبادل موجود ہے، ان کو استعمال کرو۔ یہ جناب ایسا کوک نہ پیتی تو مر جائیں گے، فانٹا نہ پیتا تو ساڑھے مہمان راضی نہیں ہوں گے، ان کو روح افزا پہ لائیں، پاکستانی مشروبات پہ لائیں، چاہ پلاؤ جناب گھر دے دودھ دی، لیکن نہ جناب پھر وہ کیا کہتے ہیں سٹینڈرڈ خراب ہوتا ہے، سٹینڈرڈ کے چکر جناب پوری امت کا بیڑا غرق ہویا جی۔ ان پیسوں سے یہاں تو نہیں ہے، آپ اللہ کے فضل سے بڑے محفوظ ہیں، میرے خیال پنڈ گئے بھی فرنچائز کوئی نہیں ہوتی، میکڈونلڈ دی تو جناب KFC کوئی نہیں ہے، اے تسی شہران جاؤ جناب تے حرام خور طبقہ حاجی بھی ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو نماز پڑھ کے تے برگر جناب انہوں نے میکڈونلڈ کا کھانا ہے، برگر انہوں نے جناب KFC کا کھانا ہے۔ وہ اللہ تو انہوں موت دے وے کہ تسی پاکستانی مصنوعات کھاؤ، ان پیسوں سے وہ ان کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے، وہ گولی خریدی جا رہی ہے کہ جن سے فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ میرا تو آڑا بچہ بیمار ہوگا جناب، لکھ روپے بھی لا دیندے ہیں، پنڈی لے جائیے جی، وہ کہتے ہیں لاہور لے جاؤ، لاہور لے جانا، وہ کہتے ہیں جناب امریکہ لے جاؤ، وہ بھی کرنے واسطے تیار، گردے بیچنے پہ جان مکان۔ لیکن انسان حیران ہوتا ہے کہ یار ان کے بچے، ان کے لیے کفن بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے وہ یقیناً ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ایک کتا ایک بچے کی لاش کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ انسان سوچ سکتا ہے یار میرے تمہارے بچے کی بات آئے تو جناب کلیجہ منہ کو آتا ہے، پھر جناب حلت حرمت کا سب پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یاد رکھیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہیں، ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ وقت لا اور ہمیں ان کا دست و بازو بنا، اللہ ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، اللہ پھر سے بیت القدس کو یہود و ہنود کے شکنجے سے آزادی نصیب فرمائے، اور پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی آئے، پھر سے کوئی عمر فاروق کا جانشین آئے، کہ رب کائنات ایک وقت آئے کہ یار جس طرح ہم دعائیں مانگ کر مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ وہ وقت لائے کہ ہم بیت القدس کے سین میں جا کر نماز پڑھیں۔ اور فضیلت میرے آقا مولا بیان فرما کر گئے کہ جس طرح کعبۃ اللہ شریف کے اندر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، مسجد نبوی کے اندر 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بیت القدس مسجد اقصیٰ میں آ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو نماز ایک پڑھتا ہے لیکن 25,000 نمازوں کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ لیکن اس فضیلت کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں۔ اللہ کرے کوئی وقت آئے، کوئی ایسی ماں کسی کو جنم دے جو صلاح الدین ایوبی کی کا روپ دھارے، اور رب کائنات اس سے یہ کام لے کہ بیت القدس آزاد ہو، اور اللہ رب العزت اس مرد کلندر کا ہمیں سپاہی بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دینی غیرت اور حمیت نصیب فرمائے۔ اور جناب بالکل آخری پیغام، آخری سبق، اور آج کی اس محفل کا جو لب لباب ہے وہ اتنا ہے، آپ احباب نے جو کوشش کی ہے، کاوش کی ہے اپنی محفلوں کے اندر، یہ علماء تشریف رکھتے ہیں جی، اے جناب جمع شبینے دی صورت سورہ انفال پڑھی جاتی نا، اے جناب آیات جہاد پڑھی جائیں، لوگوں کو بتایا جائے، 650 آیات بینات آیات جہاد سے متعلق۔ لیکن ہمارے ممبر و محراب سے اے جناب جڑا بھی موضوع آتا ہے، محرم آئے تو جناب امام پاک دا پورا مہینہ موضوع چلتا ہے، اگے سفر آ گیا جناب اس کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں جی، جناب سفر ایسا ہے، اگے جناب ربیع الاول شریف آتا ہے تو حضور دا میلاد، پھر جناب وڈی 11ویں تک جاری رہتا ہے جی، پھر اگے حضور غوث الورا کی 11ویں شریف شروع ہو جاتی تو جناب کھیر دے فضائل تے سارا کچھ۔ میں نے کہا آیات جہاد کس نے پڑھنی ہے، جہاد کا سبق کس نے دینا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ممبر و محراب سے ہوگا، اور وقت آئے گا انشاءاللہ علماء ہی اس کی قیادت کریں گے، اور انشاءاللہ تلوار انہیں دے ہاتھ سے چونی جناب تو سب پیچھے ٹور پہنا انشاءاللہ، وقت آئے گا انشاءاللہ، آج نہیں تو کل، ہم نہیں تو ہماری نسلیں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب حضور کا دین تخت پر آئے گا، اور انشاءاللہ علم جہاد بلند ہوگا۔ بس بات اتنی ہے کہ اللہ ہمیں دین کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے، اور یہ نہیں ہے کہ جناب ہم کچھ اسکولوں کے مخالف ہیں یا کالجوں کے یونیورسٹی، اصل جناب ساری کھاک چھانی ہوئی گئی، بالکل پتروں جناب تسی انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ،
لیکن میں اتنی بات کیا کرتا ہوں کہ جناب دین کا حافظ اور قاری بھی بناؤ. دیہڑی جناب وہ کوٹ جا کے جج نال بحث کرن جناب تے راتی جناب مصلی رسول تے کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن بھی سنائیں. مزہ تو یہ ہے نا. ہم کم مخالف ہیں عصری تعلیم کی. آپ دین بھی پڑھائیں, دنیا بھی پڑھائیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی, صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.